نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جس شخص نے حق گوئی سے کام لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ احتجاج کیا تھا کہ اس شخص کو تم کس وجہ سے قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو یہ کوئی قتل کی وجہ نہیں بنتی. انہی کہ جو بحث و مباحثہ فرعون کے ساتھ وہ آگے چل رہا ہے، آخر میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن شور و غوغا ہوگا اور شور مچے گا. فرمایا کہ وہ دن بھی آنے والا ہے. اس کے بعد اسی مومن شخص کہ یہ بات آگے چل رہی ہے تو اس نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، اس سے پہلے تمہارے پاس مصر میں یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے نبی بن کر، من قبل، اس سے پہلے بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو اس وقت بھی تم شک میں پڑے رہے، ان کی بات بھی نہیں مانی. اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی بات بھی نہیں مان رہے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آ چکے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی مصر میں آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں آئے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، بس تمہارا شک جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اس چیز سے جو وہ لے کر آئے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ، جب یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا کہ اس کے بعد تو کسی رسول نے اب نہیں آنا. ساڑی جان چھوٹ کے ہوئے خبیث لوگ تھے، اس کے بعد کسی رسول اور نے نہیں آنا. حَتَّى إِذَا هَلَكَ، جب وہ فوت ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تمہارے اس بات کی کہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اللہ تو ایسے حد سے نکلنے والے لوگوں اور شک کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. زیادہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو یقین نہیں کرتے. ان کو دین کی بات بتاؤ، سچی بات بتاؤ، قرآن ہے، وہ شک کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے مسرف جو لوگ ہیں جو حد سے نکلتے ہیں، مرتاب اور شک والے لوگوں کو پھر ہدایت كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. تو بھائی جو یقین ہے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، شک کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پھر فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. یہ اس طرح ہے جی، تو فلاں ملک والے تو اس طرح کرتے ہیں، ہندو اس طرح کرتے ہیں، عیسائی، یعنی
لڑتے رہتے ہیں. حق آ گیا، دین آ گیا، پھر بھی لڑیں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. بھیا تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہونا کہ اللہ نے یہ دلیل نازل کی ہے تو ہم وہ مانیں گے. دلیل بھی نہیں ہے تو خامخواہ اللہ کی آیتوں میں لڑتے جھگڑتے ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو تمہارے پاس آئی ہے تم خامخواہ لڑتے ہو. فرمایا یہ جو لڑائی ہے تمہاری دین کے بارے میں نہ ماننے کے بارے میں، جو تمہاری یہ لڑائیاں ہیں، کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بری بات ہے. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بہت بری بات ہے کہ خواہ اللہ کی آیات میں اختلاف کیا جائے، لڑا جائے. دیکھتے ہیں لوگ، ایک کہتے تو ایسا ہے، دوسرا کہتے تو ایسا ہے، تیری دلیل صحیح نہیں ہے، دوسرا کہتے تیری دلیل صحیح نہیں. حالانکہ حق ایک ہی ہے، لیکن وہ سمجھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں کو. جب سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے تو پھر لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. مناظروں سے کبھی دین پھیلا نہیں ہے بلکہ نقصان ہوا ہے. جو آپس میں مناظرے کرتے ہیں اس کی ضرور ہاں کہیں ایسی بات ہو کہ بالکل ہی غلط بات ہو تو اس کے لیے پھر مناظرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خواہ مناظرہ کریں. مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مزید بگڑتا ہے. اس لیے مناظروں کو چھوڑنا چاہیے، ہدایت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت ملے. فرمایا کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے، بڑی بات ہے. وعند الذین آمنوا، اور اسی طرح ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بری بات ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تکبر کرنے والوں اور سرکشوں کے دلوں پہ مہر لگا دے. یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں کیوں نہیں آتا، فلاں بات کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا، ان کے جو دور ہوتا ہے نا اللہ سے اور اللہ کے، اللہ پھر اس کے دل پہ مہر لگائے، پھر جا مزے کر. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر اور سرکش کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. جو بھی سرکشی کرے گا اس کا دل بند ہو جائے گا. اس کے بعد فرعون نے ایک اور بات کہی. فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے، یہ جو میں نے آپ کو اس دن کہا تھا نا کہ یہ بیوروکریسی جو ہوتی ہے یہ حکومت کو نقشے بنا کے دیتی ہے کہ اب اس طرح لوگوں کو تنگ کرو، اب اس طرح پیسے جمع کرو، اب اس طرح ٹیکس لگاؤ، یہ کرو. یہ حامان جو تھا اس کا وزیر تھا، بیوروکریسی میں وہ شامل تھا. تو اس کو فرعون نے کہا کہ مجھے بڑا سا محل مینار بنا دو، بڑی بلڈنگ بنا دو. دبئی میں سب سے بڑی بلڈنگ کتنے منزل ہے جی؟ اب تو میرا خیال ہے 100 منزل آ گئے. وہ تو 24 منزل تھا، اب تو 100 آ گئے. تو بولا کہ مجھے بڑی بلڈنگ بنا دو. کیوں؟ میں اوپر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے رب سے ملنا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہے بھی یا نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے. ایسا خبیث آدمی. تو کہا وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان میرے وزیر، ابن لی صرحا، میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ، مینار بناؤ، اونچی جگہ بناؤ. لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں وہاں تک پہنچوں، میرے لیے راستہ بنے. اور راستہ جب بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسباب السماوات، کہ راستہ آسمان تک ہو. فاطلع الى الہ موسیٰ، تو میں دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا الہ. فاطلع الى الہ موسیٰ، میں دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا جو ہے، الہ جو ہے، وہ کہاں پر ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن چل تو ایک بلڈنگ تو بنا.
تو آتا ہے تفسیروں میں آتا ہے کہ بلڈنگ اس کے لیے بنائی گئی، لیکن ابھی وہ پہنچے ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو بلڈنگ کو تباہ کر دیا، گرا دیا، زلزلہ آیا اور ختم ہو گیا۔ تو کہا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا کہ تو بڑا ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان برے عمل کو کہتا ہے، ہم برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، صحیح کام کرا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا اس کے برے عمل کو، کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ، خدائی کا دعویٰ کر اور سب کو قابو میں رکھ، عمل تو یہ برا ہے۔ جتنے بھی جابر حکمران ہوتے ہیں، جو مارشلائی حکومتیں ہوتی ہیں، آج کل تو ہر ایک مارشلائی ہے، امریکہ سے لے کر پاکستان تک جو بھی ہے مارشلائی ہے۔ جی بظاہر تو وہ جمہوری نظر آتی ہے، لیکن جمہوری ہے نہیں، مارشلائی۔ تو اس کے بھی مارشلائی حکومت تھی، تو اس کے لیے وہ جو اس کی ماشاءاللہ یا جبر والی حکومت تھی، بنی اسرائیل کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ فرماتے کہ اس کے اس عمل کو اس کو خوبصورت بنا دیا گیا، اس کو خوبصورت نظر آتا تھا کہ تو بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اس کے راستے کو روک دیا گیا۔ جب وہ سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے راستے کو بند کر دیا، وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو تدبیریں تھی وہ تو تباہی تھی۔ یہ تدبیر بنا رہا ہے کہ آسمان پہ جاؤ، بلڈنگ بناؤ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتل کا ارادہ، باقی صحیح تدبیریں تھی اس کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو تدبیریں تھی وہ سب تباہی کی طرف جانے والی تھی۔ تو مزید بھی ہے کہ فرعون کے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔